اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اتارا ہے اس قرآن مجید کو شب قدر میں۔ لیل کا معنی رات ہوتا ہے، ہم رات کہتے ہیں، فارسی میں شب کہا جاتا ہے، عربی میں لیل کہا جاتا ہے۔ اور لیلۃ القدر یعنی عظمت والی رات، شان والی رات۔ ایک تو اس کی عظمت اور شان کی علامت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا مقدس کلام اس میں نازل فرمایا۔ یہ قرآن مجید لیلۃ القدر میں نازل ہوا ہے۔ اس میں اس امت کے لیے بہت بھلائیاں ہیں اور بہت نعمتیں ہیں۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کیا جانتے ہیں کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اللہ سوال فرما رہا ہے، آپ کیا جانتے ہیں کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ خود ہی اللہ پاک نے جواب ارشاد فرما دیا کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ قدر والی رات 1000 مہینوں سے، یعنی 1000 عظمت والی راتیں ہوں تو یہ ان سے بہتر ہے۔ جو بندہ اس رات میں عبادت کرے، اس رات کو پانے کی کوشش کرے، اللہ کی یاد میں یہ رات گزارے، تو اس کو اتنا ثواب عطا کیا جائے گا، اتنا اجر عطا کیا جائے گا کہ 1000 مہینوں میں بھی اتنا کچھ وہ حاصل نہیں کر سکتا جتنا وہ ایک رات میں حاصل کر سکتا۔ اس کے شان نزول میں روایات لکھی ہوئی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے پہلی عمر کے حالات کا جب آپ کو علم ہوا کہ کئی صدیاں وہ لوگ زندہ رہتے تھے، اور ان میں سے عابد اور زاہد لوگ صدیوں کی صدیاں وہ عبادت میں گزار دیتے تھے، اور پھر ان کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے بڑا ہوتا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت یہ جائزہ لیا کہ میری امت کی عمریں تو بہت کم ہیں، پھر یہ خیال آیا کہ جن کی عمریں زیادہ ہوتی تھی ان قوموں کے لوگ جو نیک ہوتے تھے وہ بہت بڑا اجر کما جاتے تھے، میری امت تو بہت پیچھے رہ گئی۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے دل میں یہ خیال آیا، آپ نے محسوس کیا کہ میری امت جو ہے اس اعتبار سے ذرا خسارے میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کو یہ صورت دے کے بھیجی کہ محبوب اس سلسلے میں آپ پریشان نہ ہوں، ان کو لمبی عمریں عطا فرمائی تھی اور انہوں نے عبادت کی، اجر پایا، آپ کی امت کے لیے ایک رات ایسی عطا کر دیں گے کہ ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہو۔ اب زندگی میں جتنے سال کسی نے گزارے ہیں، سال میں ایک دفعہ یہ رات آتی ہے اور ہر دفعہ 1000 مہینوں کا اجر لے کے آتی ہے۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جو یہ رات ضائع نہیں کرتا، اس کو عبادت میں گزارتا ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اترتے ہیں فرشتے اور روح القدس اس رات۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اطلاع فرما دی کہ اس رات میں فرشتے اترتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ روح الامین حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کا ایک جمع غفیر اپنے ساتھ لے کے دنیا میں آتے۔ ہر وہ بندہ
جو اللہ کی عبادت میں مصروف ہوتا ہے اس کے لیے یہ سارے فرشتے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان کو بے شک پتہ نہیں ہوتا، یہ اس بندے کی زیارت بھی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ مصافحہ بھی کرتے ہیں۔ یہ فرشتے اس کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں اور اس کی مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ قرآن مجید نے بتا دیا کہ خاص فرشتے اس رات میں نازل ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو ہمیں اس رات میں بہت محتاط رہنا چاہیے۔ احتیاط کیا ہے کہ مغرب کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ہو، پھر عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ہو، تراویح کی نماز ہو، ایک رات تو اس طرح گزار لی جائے۔ ہاں جی، تو تراویح کی نماز باجماعت ہو اور اس کے بعد پھر ذکر اذکار میں لگ جائے جتنا ہو سکے۔ درمیان میں اگر نہ زیادہ جاگ سکے کچھ دیر آرام بھی کر لے، پھر تہجد کی نماز کے لیے کھڑا ہو جائے۔ تو جو بھی اللہ کی یاد میں مصروف پایا گیا بندہ تو اس کے لیے مغفرت ہو جائے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد بھی ہم نے پڑھا شروع ماہ رمضان میں، جمعے میں بھی یہ بیان ہوا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان میں ایک رات ایسی ہے جو بندہ ایمان والا ثواب کی نیت سے اس رات کو عبادت کرے گا اس کے سارے گناہ اللہ معاف فرما دے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں اس میں بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے حکم سے نازل ہوتے ہیں، من کل امر، ہر امر کے لیے، ہر امر خیر کے لیے، سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ سراسر امن اور سلامتی ہے اور یہ سلسلہ فجر تک رہتا ہے۔ یہ سلسلہ فجر تک رہتا ہے۔ فرشتے نازل ہوتے ہیں ہر کام کے لیے، ہر امر کے لیے۔ مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے اور حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ اس رات آنے والا جو سال ہے، اس سارے سال کے معاملات فرشتوں کے سپرد کر دیے جاتے ہیں۔ فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں۔ کوئی فرشتہ رزق کی تقسیم پر ہے، کوئی نعمت کی تقسیم پر ہے، کوئی حفاظت پر ہے، اور اسرائیل جو ہیں وہ بندوں کی جان قبض کرنے کے لیے ہیں۔ جن لوگوں نے اس سال میں دنیا سے اٹھ جانا ہے ان کی فرشت اس کو عطا کر دی جاتی ہے۔ ہاں جی، ان کی فرشت دے دی جاتی ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک بندہ اپنی شادی کی تیاری کر رہا ہوتا ہے، وہ دلہا بننے کے شوق میں بڑے بڑے وہ کام کر رہا ہوتا ہے اپنی شادی کی تیاریوں میں، لیکن اسرائیل کے پاس اس کی جو لسٹ موجود ہوتی ہے اس میں وہ مردہ لکھا ہوتا ہے کہ اس سال اس نے دنیا سے رخصت ہو جانا ہے۔ زندگی کا کوئی پتہ نہیں، زندگی کا کوئی پتہ نہیں۔ ان معاملات میں بندے کو سست نہیں ہونا چاہیے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اس رات کو عبادت میں گزارے گا، عبادت میں وہ شخص جس کی نمازیں پوری ہیں، وہ نوافل ادا کرے، وہ قرآن مجید کی تلاوت کرے، اور سب سے اہم اور پہلا جو کام ہے کہ وہ سچے دل سے توبہ کرے، کیونکہ بعض گناہ ایسے ہیں اگر ان گناہوں کا وہ عادی ہے تو توبہ کیے بغیر اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بیان فرمایا کہ کن کن کی بخشش نہیں ہوتی تو آپ نے شرابی سے ابتدا کی کہ وہ بندہ جو شراب پیتا ہے، شراب سے اللہ تعالیٰ کو بہت نفرت ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی بہت نفرت،
وہ جو بندہ شراب پیتا ہے اس کی مغفرت جب تک وہ توبہ نہ کرے سچے دل سے، اس رات میں اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ زنا کا عادی جو ہوتا ہے جب تک توبہ نہ کرے، ماں باپ کا جو بے ادب ہوتا ہے جب تک وہ توبہ نہ کرے اس کے گناہ معاف نہیں ہوتے۔ اور دل میں کینہ رکھنے والا، لوگوں کے بارے میں بغض رکھنے والا، لوگوں کے نقصان پہنچانے کا سوچنے والا، یہ ایسا شخص جو ہے ان کی مغفرت نہیں ہوتی۔ تو جو باقی جو لوگ ہیں ان کی مغفرت ہوتی ہے، اور اس میں بہت زیادہ مفید بندے کے لیے یہ ہے کہ وہ اس رات کو اللہ کی یاد میں گزارے، اور جن کی نمازیں رہی ہیں وہ نمازیں چھوڑنے سے توبہ بھی کرے، اور پھر اپنی نمازوں کی قضائی دے، قضائی شروع کر لے۔ ساری رات اس نے قضائی تو نہیں دے لینی، ساری عمر کی قضائی شروع کر دے۔ یہ بار بار میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس کے فرض رہتے ہوں اس نے ابھی فرضوں کی قضائی نہیں دی تو اس کے نوافل قبول نہیں ہوتے۔ جس کے فرض پورے ہو گئے ہیں وہ پھر اس رات کو نوافل پڑھے۔ مغفرت کے لیے ایک حدیث پاک میں اس طرح بھی آیا ہے کہ 2 رکعت نفل پڑھے، سورۃ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورۃ 3 مرتبہ کل شریف پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی 2 نفلوں کے بدلے میں بھی اس کی مغفرت فرما دے گا۔ اور والدین کے صالح ثواب کے لیے بھی نوافل رکھے ہیں کہ 2 رکعت ایک دفعہ پھر 2 رکعت پڑھے، اس طرح پڑھے سورۃ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ کل شریف، اور پھر 70 مرتبہ یہ سورہ پاک انا انزلناہ فی لیلۃ القدر یہ پڑھے تو اپنی والدین کی مغفرت کے لیے دعا مانگے تو اللہ پاک والدین کو مغفرت ان کی فرما دے گا۔ یہ نیکیاں ہیں، یہ نیکیاں ہیں، ان کے یہ وسیلہ ہیں، یہ ذریعہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنے کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت حاصل کرنے کا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ جب آخری عشرہ ہوتا ماہ رمضان کا تو نبی کریم علیہ السلام کمر کس لیتے، یعنی اپنا تہبند جو ہے وہ کس لیتے، حضور خود بھی جاگتے اور اپنی ازواج مطہرات کو بھی جگاتے۔ یہ جو لیلۃ القدر ہے نا، اس کی تلاش نبی کریم علیہ السلام کو تو قدر تھی نا، اللہ والوں کو اس کی قدر ہوتی ہے، وہ اس کی تلاش میں عمریں گزار دیتے ہیں۔ ایک صحابی تو کہتے تھے کہ ساری زندگی بندہ اس کی تلاش میں لگا رہے۔ تو آپ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ایک ماہ رمضان میں آپ نے پہلے روزے سے لے کر آخر تک آپ نے اعتکاف کیا۔ وہ اس طرح کہ پہلے تو آپ نے فرمایا کہ ہم لیلۃ القدر کی تلاش کر، تو اس کی علامات بھی میں عرض کر لوں کہ ختم کرنے والے ہیں۔ جنہوں نے لیلۃ القدر پائی ہے وہ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر ایک تو یہ ہے کہ جو عبادت گزار بندہ ہے اس کو سکون ہوگا، اور دوسری یہ رات چمکدار رات ہوگی، اس میں بادل وغیرہ نہیں ہوتا، تو یہ چمکدار رات ہوتی ہے۔ اور اس کی صبح جو سورج طلوع ہوتا ہے اس کی شعائیں بھی تیز نہیں ہوتی، سارا ماحول پرسکون ہوتا ہے۔ یہ شور جو بعض دفعہ رات کو کتے وغیرہ بھونکتے ہیں وغیرہ، تو یہ چیزیں اس رات میں جب لیلۃ القدر ہوتی ہے تو اس رات سے ہوتی ایک گھڑی ہے، وہ ہوتی ایک گھڑی ہے رحمت والی، جو اس گھڑی میں اللہ کی یاد میں کچھ محسوس کرے نہ کرے، طالب بن کے بیٹھا ہے تو خدا کا کرم اس پر بھی ہو جاتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر ایک کو محسوس ہو جائے، یہ تو سکرین صاف ہو تو تبھی تصویر تو تبھی آتی ہے نا۔ ہاں جی، یہ موبائل بھی آپ کہتے ہیں جی نیٹ نہیں کام کر رہا، اور کئیوں کا نیٹ کام نہیں کر رہا ہوتا، اس کے لیے بھی وہ حاضر تو ہو نا۔ ہاں جی، وہ حاضر تو ہو نا۔ وہ یہ جو ہوتا ہے نا، وہ میاں غلام صاحب سن جی رحمت اللہ علیہ، وہ ایک دن ایک دیہاتی بابے نو نال لے کے حج تے گئے، انہیں مریض سی نخی میں بھی جانا ہے، تے انہیں جس نے نا کعبے وچ گیا نا تے رون لگ گیا، تے آندا مولا کریمہ مینوں کائی نہیں پتا کہ میں تینوں کی آکھنا ہے، مینوں کوئی نہیں پتا میں تینوں کی آکھنا ہے تے کی پڑھنا، میں تے جاہل ہاں، پر میں آ گیا تیرے بوئے تے اساں کدے نہ موڑیا، جے ساڈے بوئے تے کوئی آ جائے تو میں یقین نال کھلوتا کہ تم ہی نہیں موڑے، نارے روے تے نال یہ گلاں اس میں طالب علم تو پڑھدا سا، میاں صاحب کئی بار انہوں بلا کے آندے سن، او بابا وہ انہوں لفظ تو سنا جڑے اتھے اللہ نے واقعہ
آپ آدھے سن بھی اللہ کرے میرے حج لے لیتے، اے درد مینوں دے. یہ بس اس کی بارگاہ میں حاضری ضروری، حاضر ہو جائے، سچے دل سے اس کی بارگاہ میں حاضر ہو. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ پہلا عشرہ بھی دوسرا عشرہ بھی اعتکاف فرمایا کہ لیلۃ القدر کی تلاش کرنی. پھر آپ کو اطلاع مل گئی اللہ کی طرف سے کہ یہ لیلۃ القدر آخری راتوں میں، آخری عشرے میں ہے، 21 تاک راتوں میں. فرمایا حکم ہوا کہ تاک راتوں میں اس کو تلاش کرو. 21 کی رات، پھر 23 کی رات، 25 کی رات، پھر 27ویں کی رات. ایک صحابی ہیں حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں قسم اٹھاتا ہوں کہ 27ویں کی رات ہی لیلۃ القدر. کئی صحابہ نے اس پر زور دے دیا، ان کا کہ ہم نے ہر بار 27ویں کو ہی پایا اس رات. تو یہ جو رات آ رہی ہے، آج میں نے مضمون اس لیے یہ اختیار کیا ہے کہ آج یہ رات آ رہی ہے، شوق پیدا ہو جائے اس کو پانے کا اور اللہ کی یاد میں جاگنے کا شوق پیدا ہو جائے. تو اللہ تبارک و تعالی، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بھی ہے، آپ کا طریقہ بھی یہی ہے کہ اس رات کی تلاش میں آپ شب بیداری فرماتے تھے. تھوڑا بہت آرام بھی کر لینا، یہ بھی اس میں بھی کوئی حرج نہیں، لیکن زیادہ حصہ پہلا اور آخری جو رات کا ہے، بالخصوص آخری حصہ رات کا، وہ جاگ کے گزارنا اور اللہ کی یاد میں گزارنا، فضولیات سے ہٹ کے. اور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو اس رات کی برکات سے محروم رہا وہ بالکل محروم رہا، وہ ہر چیز سے محروم رہا، اس کے پلے کچھ نہیں. کہ سال میں ایک رات صرف اللہ پاک نے عطا فرمائیے، وہ بھی اللہ سے رابطہ نہیں کر سکا، وہ بھی غفلت میں گزار دیے، وہ بھی فضولیات میں گزار دیے. اللہ تبارک و تعالیٰ فضولیات سے بچنے اور اپنی بارگاہ میں حاضری، دل حاضر، دل مائل ہونے والا دل لے کے اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے.